السلام علیکم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ بیان کریں گے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 82۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اور جس بستی میں ہم ٹھہرے تھے وہاں سے، یعنی اہل مصر سے، اور جس قافلے میں آئے ہیں اس سے دریافت کر لیجئے، اور ہم اس بیان میں بالکل سچے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 83۔ جب انہوں نے یہ بات یعقوب علیہ السلام سے آ کر کہی تو انہوں نے کہا کہ حقیقت یوں نہیں، بلکہ یہ بات تم نے اپنے دل سے بنا لی ہے، تو صبر ہی بہتر ہے۔ عجب نہیں کہ خدا ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ دانا اور حکم والا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 84۔ پھر ان کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے، ہائے افسوس! یوسف علیہ السلام ہائے افسوس اور رنج و الم میں اس قدر روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور ان کا دل غم سے بھر رہا تھا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 85۔ بیٹے کہنے لگے کہ واللہ اگر آپ یوسف علیہ السلام کو اسی طرح یاد کرتے رہیں گے تو یا تو بیمار ہو جائیں گے یا جان ہی دے دیں گے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 86۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے غم و اندوہ کا اظہار خدا سے کرتا ہوں، اور خدا کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 87۔ بیٹا یوں کرو کہ ایک دفعہ پھر جاؤ اور یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو کہ خدا کی رحمت سے بے ایمان لوگ نا امید ہوا کرتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 88۔ جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ عزیز، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور ہم تھوڑا سا سرمایہ لائے ہیں، آپ ہمیں اس کے عوض پورا غلہ دے دیجئے اور خیرات کیجئے کہ خدا خیرات کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 89۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ جب تم نادانی میں پھنسے ہوئے تھے تو تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 90۔ وہ بولے، کیا تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور بنیامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 91۔ وہ بولے، خدا کی قسم، خدا نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور بے شک ہم خطا کار تھے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 92۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آج کے دن سے تم پر کچھ عتاب و ملامت نہیں ہے، خدا تم کو معاف کرے اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 93۔
یہ میرا کرتا لے جاؤ اور اسے والد صاحب کے منہ پر ڈال دو، وہ بنا ہو جائیں گے، اور اپنے تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ سورہ یوسف آیت نمبر 94۔ اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد کہنے لگے کہ اگر مجھ کو یہ نہ کہو کہ بڑھا بہک گیا ہے تو مجھے تو یوسف علیہ السلام کی بو آ رہی ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 95۔ وہ بولے کہ واللہ آپ اسی قدیم غلطی میں مبتلا ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 96۔ جب خوشخبری دینے والا آ پہنچا تو کرتا یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دیا اور وہ بینا ہو گئے، اور بیٹوں سے کہنے لگے کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں خدا کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 97۔ بیٹوں نے کہا کہ ابا ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی مغفرت مانگیے، بے شک ہم خطا کار تھے۔ قرآن سے مزید انفارمیشن چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 98۔ انہوں نے کہا میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 99۔ جب یہ سب لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا مصر میں داخل ہو جائیے، خدا نے چاہا تو خاطر و جمع سے رہیے گا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 100۔ اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب یوسف علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے بچپن میں دیکھا تھا۔ میرے پروردگار نے اسے سچ کر دیا اور اس نے مجھ پر بہت سے احسان کیے ہیں کہ مجھ کو جیل خانے سے نکالا، اور اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا، آپ کو گاؤں سے یہاں لایا۔ بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر کرتا ہے، وہ دانا اور حکمت والا ہے۔